بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو روزانہ عصر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس انسان کو سلام کرتا ہے اور ایسے انسان پر روزانہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں برستی ہیں۔ رحمت کے فرشتے ایسے انسان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور اس کی تمام دینی اور دنیاوی مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جس کو اللہ تعالیٰ خود سلام فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اپنے ان بندوں پر جو یہ تسبیح پڑھتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو۔ یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں میں سے ہے جو اپنے دامن میں بے پناہ فضیلت و برکات سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہ ایک ایسی لازوال دولت ہے کہ جس بندے کو مل جائے اس کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے کی برکات کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تسبیح کے پڑھنے والے کو خود سلام فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے یہ خوشخبری سنائی، آپ کا پروردگار فرماتا ہے جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے میں اس پر سلام بھیجتا ہوں۔ حضرت وہاب بن مبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ تسبیح پڑھنا اللہ تعالیٰ کی بہترین عبادات میں سے ایک عبادت ہے اور اس تسبیح کے بغیر کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جو بھی انسان یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کی راہ میں تلواریں چلانے اور اپنی جان قربان کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ تو یہ تسبیح درود پاک کی ہے۔ جو بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر درود بھیجتا ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر سلام بھیجتا ہے۔ ناظرین، آپ جتنی بھی نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، حج، زکوٰۃ اور تمام نیک عمل کر لیں، وہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ یہ اعمال قبول فرمانے والا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنا ایک ایسی عبادت اور ایک ایسا عمل ہے جو صرف ہونٹ ہلانے سے بھی قبول ہو جاتا ہے، اور یہ ایک ایسا ذکر ہے جو کبھی رد نہیں ہوتا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، جبکہ باقی جو بھی عبادات کی جاتی ہیں ان کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قبول ہیں یا نہیں۔ تو ناظرین، درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد یہ پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، جو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے تو کسی بھی وقت اور کہیں بھی درود پاک کی تسبیح پڑھی جا سکتی ہے، لیکن خاص طور پر روزانہ فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد یہ تسبیح لازمی پڑھے۔ اگر کوئی شخص ہر روز درود پاک پڑھتا ہے، اس کی تسبیحات کرتا ہے تو اس کی تمام دینی اور دنیاوی حاجات اللہ تعالیٰ ضرور پوری فرماتا ہے، کیونکہ عصر کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جب آپ درود پاک پڑھ کر دعا مانگیں گے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی کوئی دعا قبول نہ ہو۔ ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس کا کتنا بھی بڑے سے بڑا مقصد ہو، اللہ تعالیٰ عصر کی نماز کے بعد درود شریف کی بدولت انشاءاللہ وہ پورا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے کل جہاں کے مالک، ہم سب کو ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے اور اس درود پاک کے وسیلہ سے ہماری تمام جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ جب آپ درود پاک پڑھیں گے اور درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے یا اپنی کوئی حاجت مانگیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو، آپ کی حاجت کو ضرور قبول فرمائے گا، کیونکہ درود پاک ایسی عبادت ہے جو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ قبول نہ ہو۔ آپ درود پاک پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک و مقدس اور عظیم ذات پر درود شریف بھیجنا ایک مسلمان کے لیے بڑی نعمت، اعزاز اور خوش قسمتی کی بات ہے۔ بخاری شریف میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بندہ جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو درود شریف پڑھنے سے چونکہ دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بیٹھ جاتی ہے، تو اس محبت رسول کی وجہ سے انشاءاللہ عز و جل قبر و حشر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھنے والا چونکہ محبت رسول کی بدولت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے
اور اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعام اللہ تعالیٰ کریم یہ فرماتا ہے کہ وہ قیامت کے دن انبیاء و صدیقین و شہداء و صالحین کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، دیکھیے اتنی زیادہ فضیلت ہے درود پاک پڑھنے کی، اور ان سب نفوس قدسیہ کے سردار خود حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ درود پاک پڑھنے والا ان سب مقبولان الہی کے ساتھ ہوگا۔ قرآن کریم میں ہے کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کا محبوب بنا دیتی ہے، کہ اطاعت رسول کریں گے تو اللہ پاک کا محبوب بندہ بن جائیں گے۔ حدیث میں ہے، اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ بجا لاتا ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اس کی اطاعت کرتا ہے، اور اطاعت رسول کے سبب اللہ کریم کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے آخر میں ختم نبوت کا تاج پہنا کر واضح روشنی اور دلائل کے ساتھ بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باسط سے سوئی ہوئی عقلوں کو جگا دیا، اندھی آنکھوں کو روشنی اور بہرے کانوں کو قوت سماعت بخشی، اور زلل مبین سے ہٹا کر صراط مستقیم پر گامزن فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم احسان اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جان و مال، اہل و عیال، حتیٰ کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت و عقیدت کا لازوال رشتہ قائم کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اطاعت و اتباع کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجا جائے۔ درود و سلام ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کے دین اور دنیا اور اس کی آخرت سنور جاتے ہیں۔ درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ، بلندی درجات کا زینہ، قرب خداوندی کا آئینہ، خیر و برکت کا سفینہ ہے، تنگ دستی کا علاج، جنت میں لے جانے کا سبب اور دوزخ سے نجات پانے کا ذریعہ ہے۔ دیکھا کہ درود پاک کی کتنی زیادہ فضیلت اور برکات ہیں، جتنی زیادہ فضیلت بیان کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کریں، مگر اس کی تعبیر فرمائی کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے خود اپنا اور اپنے فرشتوں کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا ذکر فرمایا، یعنی اللہ اور اس کے رسول بھی حضور کی ذات پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور فرمایا کہ بندو تم بھی درود و سلام بھیجا کرو۔ اس کے بعد مومنین کو اس کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرف اور عظمت کو بیان فرمایا کہ جس کام کا مسلمانوں کو حکم دیا جاتا ہے وہ کام ایسا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی وہ کام کرتے ہیں، یعنی حضور پر درود پاک پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تو پہلے اللہ اور اس کے رسول یہ کام کرتے ہیں اور پھر بندوں کو بھی اسی چیز کا حکم دیتے ہیں۔ جب آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرات صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سلام کا طریقہ تو ہم جانتے ہیں، ہم درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم درود ابراہیمی پڑھا کرو۔ سب سے افضل درود یہی درود شریف ہے جو خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سکھایا، اور درود شریف کے سبب سے زیادہ بابرکت الفاظ بھی وہی ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بغیر کلام نہیں فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو تو اچھے طریقے سے بھیجو۔
حضرت ابن ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر درود پڑھتا ہوں، سو اپنے وظیفے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے کتنا وقت مقرر کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا، کیا چوتھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو، اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی اگر اتنا پڑھو گے تو بہتر ہے، اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، کیا آدھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، کیا 2/3؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو، اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ہی پڑھتا رہوں تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تب تمہاری پریشانی دور کرنے کے لیے یہ کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی جب تم ہر وقت درود پاک پڑھو گے تو تمہاری پریشانی دور کرنے کے لیے یہ کافی ہے اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے باغ میں داخل ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ فرمایا اور بہت طویل سجدہ فرمایا، یہاں تک کہ مجھے خوف ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات دے دی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض فرما لی۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا تاکہ قریب سے دیکھوں۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا، بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری نہ سنا دوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کسی ایسی مجلس میں بیٹھتے ہیں جس میں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن یہ مجلس اجر عظیم سے محرومی کی وجہ سے ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی، اگرچہ وہ ثواب کے لیے جنت میں بھی داخل ہو جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھا کتنی زیادہ فضیلت ہے درود پاک کی، تو آپ بھی کوشش کریں کہ درود پاک پڑھنا اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور اس کو کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ مجلسوں کی زینت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، لہٰذا مجالس کو درود پاک سے مزین کرو۔ امام ابن حجر مکی بیان کرتے ہیں کہ ایک صالح شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا، اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہوا؟ اس نے بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میری بخشش فرما کر جنت میں داخل فرما دیا۔ صالح شخص نے اس سلوک کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا، جب فرشتوں نے میرے اعمال تولے، میرے گناہوں کو شمار کیا اور میرے پڑھتے ہوئے درود پاک بھی شمار کیے تو درود پاک گناہوں سے بڑھ گئے، جبکہ باقی سب نیک اعمال سے میرے گناہ زیادہ تھے۔ تو جو ہی درود پاک کا شمار بڑھ گیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا حساب کتاب ختم کر دو، کیونکہ اس کے درود بڑھ گئے ہیں، اس لیے اس کو سیدھا جنت میں لے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، درود پاک پڑھنا عظیم ترین سعادتوں اور برکتوں کے حامل اور افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے، اور اس کی فضیلت اور اہمیت تو آپ اب جان ہی چکے ہیں۔ بزرگان دین نے درود شریف کی برکتوں کو بکثرت بیان کیا ہے اور مختلف کتابوں میں ان برکتوں کو جمع کر کے بھی بیان کیا گیا ہے۔
یہاں ان میں چند برکتیں بیان کی جا رہی ہیں، ان کو سن کر اپنے دلوں کو منور کریں اور درود شریف پڑھ کر ان برکتوں کو حاصل کریں۔ جو خوش نصیب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ درود شریف خطاؤں کا کفارہ بن جاتا ہے، اعمال پاکیزہ ہو جاتے ہیں، درود شریف سے درجات بلند ہوتے ہیں، گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ درود بھیجنے والے کے لیے درود خود استغفار کرتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں اجر کا بہت بڑا ثواب لکھا جاتا ہے جو احد پہاڑ کی مثال ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو اجر کا پورا پورا پیمانہ ملے گا۔ درود پاک پڑھنے والے شخص کے لیے دنیا اور آخرت کے تمام امور کے لیے کافی ہو جائے گا۔ جو اپنے وظائف کا تمام وقت درود پاک پڑھنے میں بسر کرتا ہے، مصائب سے اسے نجات مل جاتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود گواہی دیں گے، اس کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ درود پاک سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناراضی سے امن ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے امن ملتا ہے۔ عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی، میزان میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، حوض کوثر پر حاضری کا موقع میسر آئے گا، قیامت کی پیاس سے محفوظ ہو جائے گا، جہنم کی آگ سے چھٹکارا پا لے گا، پل صراط پر چلنا آسان ہوگا، مرنے سے پہلے جنت کی منزل کو دیکھ لے گا، جنت میں کثیر تعداد میں حوریں ملیں گی۔ درود شریف پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ درود شریف پاکیزگی اور طہارت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی فضیلتیں اور برکتیں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلات کو دور کرے اور ہمارا درود پاک پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔